ثبوت ہے یا نہیں ہے؟ اب یہ بتائیے ثبوت قاتل کے لوگ دیں گے یا مقتول کے لوگ دیں گے؟ ثبوت کدھر سے آتا ہے؟ ثبوت کدھر سے آتا ہے؟ ایک مرتبہ میں تو انہی مولانا صاحب کے ساتھ تھا جنہوں نے میں نے کہا چلیے بھائی قاتل کے پاس سے نکالو خنجر، کس خنجر سے تم نے قتل کیا تھا، نکالو وہ ریوالور، نکالو وہ تلوار۔ وہ تو اگر رکھے بھی ہوگا تو چھپا رہا ہوگا کہ وہ ہتھیار سامنے نہ آئے۔ بھائی ہتھیار ہمیشہ عدالت میں کون پیش کرتا ہے؟ کبھی قاتل ہتھیار پیش نہیں کرتے، ہمیشہ مقتول کے وارث ہتھیار پیش کرتے ہیں۔ بھائی 1400 سال سے ہم تلواریں دکھا کر کے، ہم زنجیریں دکھا کر کے، ہم کماں دکھا کر کے ان ثبوتوں کو لیے ہوئے پھر رہے ہیں۔ ان ثبوتوں کو ہر ایک عدالت میں لے کر کے ہم جاتے ہیں۔ اور یاد رکھو اے لوگوں جو تم نے اعتراض کیا ہے، یہ ثبوت ہم نے 1400 سال سے بچا کر کے رکھا ہے۔ ہر سال ہم چوراہوں کے اوپر، گلیوں میں، سڑکوں کے اوپر یہ ثبوت کو لا کر کے دکھاتے ہیں کہ قتل حسین کا ثبوت ہمارے پاس ابھی موجود ہے، اور جب تک خدا کی عدالت میں قاتل پکڑ نہیں جاتا ہم ثبوت لے کر کے آتے رہیں گے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ عقلی بات ہے یا نہیں؟ ثبوت ہمیشہ، کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ قاتل قاتل تو چاہتا ہے کہ کہیں قتل کا نام ہی نہ آئے، کسی طریقے سے لے دے کے معاملہ نپٹا دیا جائے۔ لیکن جو وارث ہوتے ہیں مقتول کے، وہ ہر ایک جگہ کے اوپر تذکرہ کرتے رہتے ہیں۔ تو ہم اصلی وارث ہیں 1400 سال سے۔ اگر تم واقعاً حسین قاتل نہیں ہو تو تمہیں چاہیے کہ اس میٹر کو ہر سال اٹھایا جائے، اس مدعے کو فرنٹ پہ لایا جائے، لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے۔ یہ ہم ہیں، اگر ہم قاتل ہوتے تو اس کو دباتے چھپاتے، لیکن ہم نے ہر سال اپنے ہر ایک بچے کے ساتھ، اپنے بزرگ کے ساتھ ہم سڑکوں پہ، چوراہوں پہ آتے ہیں اور دنیا کو یہ بتاتے ہیں کہ علم ہمارے پاس ہے، تعزیہ ہمارے پاس ہے، خنجر ہمارے پاس ہے، تلوار ہمارے پاس ہے، زنجیر ہمارے پاس ہے، اور یہ چیز ہم لے کر کے نکلتے رہیں گے جب تک ہر ایک قاتل پکڑا نہ جائے۔ اور صرف یہ قاتل کربلا والے قاتل کا مسئلہ نہیں ہے، یہ صرف ایک یزید کا مسئلہ نہیں ہے، یہ عزاداری دراصل ان تمام قتلوں کے قاتلین کو منظر عام پہ لانا چاہتی ہے۔ ہم دنیا میں صرف قتل حسین کو بتانا نہیں چاہتے، ہم بتانا یہ چاہتے ہیں کہ حسین کا قاتل کون ہے، حسن کا قاتل کون ہے، علی کا قاتل کون ہے، فاطمہ کا قاتل کون ہے، رسول گرامی کا قاتل کون ہے۔ عزیزوں، جیسے دنیا کے سامنے آج ہم نے یزید کے چہرے سے نقاب کھینچ لیا ہے، ایک زمانہ آئے گا کہ دنیا اپنی زبان سے قاتلین بطول کے اوپر بھی لعنت کرے گی، قاتل علی کے اوپر بھی لعنت کرے گی، قاتل حسن کا بھی کھلم کھلا ہر ایک منبر سے، ہر ایک جگہ سے نام لیا جائے گا۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ اور یاد رکھیے عزیزان محترم، یہ عزاداری کیا ہے؟ ایک نور ہے، اور جب نور روشن ہوتا ہے تو سب سے زیادہ تکلیف کسے ہوتی ہے؟ چوروں کو تکلیف ہوتی ہے۔ کہیں چوری ہو رہی ہے اور لائٹ جل جائے تو کون بھاگتا ہے؟ چور بھاگتے ہیں۔ اب اگر آپ کا جلوس گزرے کہیں سے اور لوگ منہ چھپا چھپا کے بھاگ رہے ہیں تو سمجھ لیجئے گا بھاگنے والے کون ہیں؟ ارے جن کے باپ دادا ہمیشہ بھاگتے رہے وہ ہر جگہ بھاگتے رہیں گے۔ بھائی ہم جن کے ماننے والے ہیں، نہ وہ کل بھاگے تھے، اگر وہ کل بھاگے ہوتے تو آج بھی ہم میدانوں سے بھاگ جاتے۔ بھائی دنیا گواہ ہے، 33 دن تک حزب اللہ لڑتی رہی اسی بیس کے اوپر کہ ہم اس علی کے ماننے والے ہیں۔ بھائی سب بھاگ گئے، جنگ احد میں سب بھاگ گئے، علی ڈٹے رہے۔ جب رسول نے پوچھا کہا یا رسول
اللہ میں ایمان کے بعد کفر کیسے اختیار کر لیتا؟ بھائی حزب اللہ اسی علی کے ماننے والوں کا گروہ ہے، انہوں نے آواز دی، نہ ہم خیبر سے بھاگے، نہ ہم خندق سے بھاگے، نہ ہم احد سے بھاگے، ارے نہ ہم کل بھاگے تھے، نہ آج بھاگیں گے، نہ قیامت میں کبھی بھاگنے والے ہیں۔ صلوات پڑھیں۔ عزیزان محترم، تو ہم جو ہے ان نسلوں کے ماننے والے ہیں کہ جو کبھی بھاگتے نہیں، الحمدللہ۔ یہ موقع نہیں لیکن کہہ دیتا ہوں کہ شہزادی حضرت فاطمہ بنت اسد نے اس وقت اس چیز کا خیال رکھا، ان کو معلوم تھا کہ میرا بیٹا فرار غیر کرار ہوگا، کہ جو کسی میدان سے بھاگنے والا نہیں ہوگا۔ اس چیز کا خیال انہوں نے 13 رجب کو رکھا۔ جب آپ خانہ کعبہ میں داخل ہونے لگیں تو دیوار پھٹی، دیوار میں شگاف ہوا۔ عام عورتوں کو چھوڑ دیے، بڑے سے بڑا مرد اگر زلزلہ آئے اور یہ دیوار پھٹنے لگے تو آپ اندر جائیں گے یا باہر جائیں گے؟ آپ پہلے اپنا فیصلہ کر لیجئے تب بات کہیے گا۔ اگر یہ دیوار ابھی پھٹ جائے، اتنے لوگ بیٹھے ہیں، پہلے تو میں ہی بھاگوں گا۔ میں اپنا بتا دوں بھائی، یہ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ پہلے میں بھاگوں گا تاکہ اپنی جان بچائی جا سکے۔ لیکن میرا کروڑوں سلام ہو فاطمہ بنت اسد کے اوپر، دیوار خانہ کعبہ پھٹی، ایک بھی جھوٹی تاریخ میں کوئی دکھا دے فاطمہ بنت اسد کا ایک قدم بھی پیچھے آیا ہو۔ میں نے ہاتھوں کو جوڑا، شہزادی ایک قدم پیچھے کر لیتی۔ شہزادی نے کہا اگر آج پیچھے کر لیا، بھائی میرے شکم کے اندر علی جیسا کرار پل رہا ہے، اگر آج علی کی ماں پیچھے ہٹ گئی تو کل کا مورخ لکھ دے گا میں بتانا یہ چاہتی ہوں جب علی کی ماں کبھی پیچھے نہ ہٹی تو علی کیسے پیچھے ہٹ سکتے ہیں؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کو۔ عزیزان محترم، ماں نے اس چیز کا خیال رکھا، کرار کی ماں تھی، غیر فرار کی ماں تھی، پیچھے نہیں ہٹی، اور اس پھٹی ہوئی دیوار کے اندر جو آج تک مٹائے نہیں مٹ رہا ہے۔ یہ بھی اللہ کے شاعر میں سے ایک شاعر ہے، آپ ہر سال ویڈیو آتا ہے دیکھتے رہتے ہیں، بڑی کوششیں کی جاتی ہیں، برلا سے ٹاٹا تک کی تمام سیمنٹیں جو استعمال ہوتی ہیں ایک سے ایک سب یوز ہو گئیں، سیسا پلائی، سیسا بھی پلا دیا، جو کچھ بن پڑا سب کچھ کوشش کر دی کہ اس نشان کو مٹا دیا جائے۔ اما تم خانہ کعبہ کے ایک نشان کو نہ مٹا سکے تو وارث حیدر کرار کو کہاں سے مٹا پاؤ گے؟ دنیا وعدہ کرتی آنے دو، وہ تیاری کر رہے ہیں امام زمان علیہ السلام کے آنے کی، کہ ان کو پوری پلاننگ ابھی سے ساری تیاری ہو رہی ہے، تو تم سے ایک نشان نہیں مٹ رہا ہے، تو وہ تو آیات الہی ہیں، وہ نشان الہی ہیں۔ بس عزیزان محترم، ایک صلوات اور پڑھ دیجئے محمد والے۔ دیکھیے میں نہیں چاہتا کہ اتنی لمبی پڑھ دوں، کل سے آپ جو ہے صحیح میں مصائب پہ آنا شروع کر دیں۔ ایک صلوات اور پڑھ دیجئے محمد والے محمد، کیونکہ ابھی مصائب بھی پڑھنا ہے، 40 منٹ تقریباً ہو چکے ہیں، تو کل میں جو پڑھنا ہے اس کی 2 باتیں آپ کو سامنے عرض کر دوں۔ یہ تو عقلی اعتبار سے گریہ ثابت کیا میں نے، اور بھی واقعات ہیں میں آپ کے سامنے کل پیش کروں گا کہ ظلم کے اوپر خاموش رہنا یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے۔ اگر آپ ظلم کے اوپر صبر کریں گے یہ سچا مسلمان نہیں ہے۔ قرآن کے اندر اور انبیاء کی سیرت میں، قرآن میں سورہ یوسف میں ذکر ہوا ہے رونے کا، وہ میں کل آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اور اسی قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ ایک ایسا انسان مرا کہ جس کے اوپر نہ زمین روئی نہ آسمان رویا، 2 آیت۔ اور جناب آدم علیہ السلام جب اس کائنات میں آئے تو انہوں نے گریہ کیا۔ کیوں گریہ کیا یہ انشاءاللہ تعالی کل، کیونکہ ایک اعتراض ہم پہ بھی یہ بھی ہوتا ہے
کہ ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے. امام حسین علیہ السلام زندہ ہیں، شہید ہو گئے ہیں، اس لیے ہم شہید کا ماتم نہیں مناتے بلکہ ان کی خوشی مناتے ہیں. تو اس اعتراض کا جواب انشاءاللہ کل آپ کے سامنے عرض کیا جائے گا. لیکن عزیزان محترم، رونا انسان کی فطرت میں شامل ہے. رونا اور غم کو محسوس کرنا یہ انسان کی فطرت میں شامل ہے. چاہے کوئی کتنا بڑا مفتی کیوں نہ ہو، کتنا بڑا فتویٰ دینے والا کیوں نہ ہو، میں ہر ایک مسلمان سے اس بات کو کہنا چاہتا ہوں، ایک مرتبہ اکیلے میں کسی گوشے میں بیٹھ کر کے سوچو کہ تمہارا ایک جوان بیٹا مر جائے، یا وہ مفتی جو یہ فتویٰ دیتا ہے کہ حسین کے نام پہ رویا مت کرو، اس سے پوچھنا کبھی کہ تمہارا جوان بیٹا اگر مر جائے کیا تب بھی تم ایسے ہی کہو گے کہ رو نہیں، وہ تو شہید ہو گیا ہے. بہت توجہ دان محترم، ایک مرتبہ تو آپ غور سے اس بات کو سوچیں کہ وہ جس کے پیدا ہونے پہ رسول رو رہے ہیں، وہ جس کے اوپر رسول گریہ کر رہے ہیں، اگر انسان کے سینے میں دل ہوگا تو اپنی اولاد کے مرنے پہ آنسو اس کا رکنے والا نہیں ہے، چاہے وہ جتنا بڑا صابر ہو. یقیناً صبر کرنا اللہ کی مرضی ہے، لیکن یہ محبت کا تقاضا ہے کہ انسان کی آنکھوں سے اپنے آپ آنسو نکل آتا ہے. ایام عزا شروع ہو گئے ہیں، میں آپ کو سامنے، اور یہ بھی یاد رکھیے جتنا بھی آپ روتے ہیں مولا کے نام پہ، شہزادی اور اہل بیت کسی کا احسان رکھتے نہیں ہیں. آپ روئیں گے، اگر رونا نہ آئے تو آپ کم سے کم رونے جیسی صورت بنائیے، ہائے حسین کی آواز آپ کے لبوں سے نکلنی چاہیے اور دل آپ کا کربلا جانا چاہیے. اس چیز کو آپ محسوس کریے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو آئے گا. روایت بیان کرتی ہے کہ کسی نے لکھا کہ ایک خاتون تھی جس کا عالم یہ تھا کہ وہ ہمیشہ اس کا جوان بیٹا مر گیا تھا. جب سے اس کا بیٹا مرا تھا وہ اپنے لال کی قبر کے اوپر ہر روز جایا کرتی تھی اور جا کر کے اپنے بیٹے کے لیے قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی، اس کے لیے آنسو بہایا کرتی تھی، میرے لال تم نے اس ضعیفی کے عالم میں مجھے چھوڑ دیا، اے میرے لال یہ تو وقت سہارا دینے کا تھا اور تم نے ہمیں تنہا کر دیا. ماں اس قبر پہ مسلسل جا کر کے گریہ فرماتی تھی. روایت کہتی ہے ایک دن جب ماں پہنچی، آج شب جمعہ بھی ہے، ایک دن جب ماں اس قبر پہ پہنچی، ایک مرتبہ اس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ ارے اب تو محرم آ گیا، اب تو فلک پہ چاند نمودار ہو گیا، اب یہ کیسے ممکن ہے؟ ہم بھی تو یہی کرتے ہیں، اپنے غموں کو ہم بالائے طاق رکھ دیتے ہیں. محرم میں اگر ہمارا کوئی اپنا مر بھی جاتا ہے تب بھی اس کے لیے ہم آنسو نہیں بہاتے، اس کے لیے ہم انتظار کرتے ہیں کہ پہلے فاطمہ کے لال کا فاتحہ ہوگا، اس کے بعد ہمارے مرحوم کا فاتحہ ہوگا. راوی کہتا ہے کہ وہ خاتون ایک مرتبہ اس قبر سے اٹھی اور کہا میرے لال آج سے تیری ماں تیرے لیے آنسو نہیں بہائے گی. بہت تصور شرط ہے، میرے لال آج سے تیری ماں تیرے لیے آنسو نہیں بہائے گی، میرے لال آج سے تو میں زہرا کے لال کے لیے آنسو بہاؤں گی، اس اپنے مولا اور آقا کے لیے آنسو بہاؤں گی جس کی ماں کربلا میں زندہ موجود نہیں تھی. میں اس کے لیے آنسو بہاؤں گی جس کی بہنیں تو موجود تھی لیکن انہیں رونا نہیں دیا گیا. آج سے میں اس حسین غریب کے لیے آنسو بہاؤں گی جس کی 4 سال کی بیٹی تھی، رونا چاہتی تھی لیکن رونے نہیں دیا جا رہا تھا. جزاکم اللہ. آپ کی آواز گریہ بلند ہونے لگی ہے، بلند آواز سے رویا کریے. روایت کہتی ہے میں نے کہا کہ زہرا حسین کی ماں کسی کا احسان اپنے اوپر نہیں رکھتی. روایت کہتی ہے وہ خاتون ایک مرتبہ اپنے لال کے قبر سے اٹھی اور اپنے علاقے کی کربلا میں آئی، امام بارگاہ میں آئی. آنے کے بعد گریہ و زاری کرنا شروع کر دیا، ماتم کرنا شروع کر دیا. مولا کا اس نے نوا پڑھا، ماتم کیا. ماتم کرنے کے بعد جب واپس پلٹی اس نے عجیب منظر دیکھا، اس کے بیٹے کی قبر کے اوپر کوئی خاتون آنسو بہا رہی ہے. اس کی بیٹے کی قبر کے اوپر کوئی بی بی آنسو بہا رہی ہے. ایک مرتبہ قریب آ کر کے ہاتھوں کو جوڑ کر کہا بی بی لگتا ہے آپ سے غلطی ہو گئی ہے، یہ آپ کے بیٹے کی قبر نہیں ہے، یہ میرے لال کی قبر ہے. بی بی تم جاؤ اپنے بیٹے کی قبر پہ آنسو بہاؤ. ایک مرتبہ اس بی بی نے سر اٹھایا اور کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ یہ میرے بیٹے کی قبر نہیں ہے، یہ تمہارے بیٹے کی قبر ہے. ایک مرتبہ بی بی تڑپ گئی ہے. بی بی جب
تمہیں معلوم ہے کہ یہ تمہارے بیٹے کی قبر نہیں ہے تو یہاں پہ آنسو کیوں بہا رہی ہو؟ اس بیوی نے آواز دی، ارے یہ کیسے ممکن ہے تو میرے لال کا آنسو بہائے، تو میرے لال کا ماتم کرے اور تیرے لال پہ کوئی آنسو نہ بہائے؟ میں اس حسین کی بد نصیب ماں ہوں جس کا تو آنسو بہا کر کے آئی ہے، جس کا تو ماتم کر کے آئی۔ جزاکم اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ اے سوگوارو کیوں نہ ہم آنسو بہائیں؟ ہم نے وہ منظر دیکھا ہے، تاریخ نے وہ منظر لکھا ہے، بس زحمت تمام ہو گئی۔ روایت کہتی ہے کہ تاریخ نے وہ منظر لکھا کہ ام سلمہ، ہر مسلمان کو رونا چاہیے، کیوں رونا چاہیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں خواب کے عالم میں عبادت کرتے کرتے میری آنکھ لگ گئی، 10 محرم کا وہ دن تھا، مجھے یاد نہیں تھا کہ آج 10 محرم ہے۔ ایک مرتبہ میری آنکھ لگی، خواب میں میں نے عجیب منظر دیکھا کہ رسول خدا آئے ہیں، عالم یہ ہے کہ سر کے بال بکھرے ہوئے ہیں، سر پہ مٹی پڑی ہوئی ہے، پورا لباس میلا ہوا ہے، دھول اور مٹی سے پورا لباس ہٹا ہوا ہے۔ میں نے ہاتھوں کو جوڑا، یا رسول اللہ یہ کیسی حالت آپ کی ہے؟ سب خیر تو ہے؟ رسول نے آواز دی، ام سلمہ تم اتنی آرام سے سو رہی ہو، کربلا کے میدان میں میرا گھر اجڑ گیا، میرا لال حسین مارا گیا۔ جزاکم اللہ۔ اے ام سلمہ تم یہاں آرام سے سو رہی ہو، میرا گھر اجڑ گیا، میرے خیمے جلائے جا رہے ہیں، میری بیٹیوں کے سر سے ردائیں چھینے جا رہی ہیں۔ ام سلمہ خواب سے بیدار ہوئی، دوڑتے ہوئے اس حجرے میں پہنچی جہاں کے اوپر شیشی رکھی ہوئی تھی۔ عجیب منظر دیکھا، وہ شیشی جو رسول نے عطا کی تھی وہ مٹی خون میں تبدیل ہو چکی تھی۔ سر و سینہ پیٹا، اے بنی ہاشم کی عورتوں آؤ، مقتل کربلا میں زہرا کا لال شہید کر دیا گیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا وایام منقلب ينقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پروردگار ہماری اس مختصر سی عزا کو قبول فرما۔ میرے اللہ ہم سب کو بارگاہ معصومین میں گریہ ہدیہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے اللہ ہماری یہی آنسو ہماری نجات کا ذریعہ ہے، انہی آنسوؤں کو نجات کا ذریعہ قرار دے۔ اے میرے اللہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا ہم سب کو حج و عمرہ کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے اللہ ہم سب غریب ہیں، ہمارے دل کی آرزو ہے مولا ہمیں بھی اربعین میں، ہمیں بھی عاشورہ میں کربلا کی زیارت نصیب فرما۔ اے میرے اللہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا اس عزاداری کے حقیقی وارث، اس پرچم کے حقیقی وارث حضرت امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔